बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 जनवरी आज की गौर व फिक्र पढ़ते हैं और इसके पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने नफ्स सेल्फ पर गालिब आना सीखूँगा, क्योंकि हर वो चोट जो खुदगर्जी को पहुँचती है वही चोट हकीकी, अबदी और लाफानी में को बनाएगी। जब मैं अपने नफ्स पर काबू पा लूँगा तो मुझे वो ताकत हासिल होगी जो खुदा ने मेरी रूह में रखी है और मैं भी फतहमंद हो जाऊँगा। दर हकीकत ये ज़िंदगी की मुश्किलात नहीं जिन पर मुझे ज़्यादा गालिब आना है, बल्कि मेरी अपनी खुदगर्जी है जिस पर मुझे गलबा पाना है और फतहमंद होना है। आज की गौर व फिक्र की दुआएं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मैं खुदा की ताबेदारी कर सकूँ और उसके साथ चलूँ और उसकी बात सुनूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि मैं अपनी खुदगर्जी पर गलबा पाने के लिए जद्दोजहद कर सकूँ। आमीन। आज की गौर व फिक्र हमें सबसे पहली बात जो बता रही है कि मैं अपने नफ्स पर, जिसे सेल्फ कहते हैं, उस पर काबू पाना सीखूँगा, क्योंकि हर वो चोट जो खुदगर्जी को पहुँचती है वो दर हकीकत हकीकी चोट होती है जो अबदी और लाफानी मैं को बनाएगी। तो इस मैं को बनाने के लिए मुझे इस ज़िंदगी के अंदर मेरे अंदर जो मैं है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म करने के लिए मुझे अपने नफ्स पर काबू पाना पड़ेगा। कैसे? कि अल्लाह ने मेरे अंदर मैं रखी है और मेरी शख्सियत के तकाज़े हैं कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरी बात पर अमल किया जाए, मुझे हर सहूलत, हर आसानी मैसर हो। यानी सबसे पहले मैं, ये मेरी खुदगर्जी है जो मेरे नफ्स को बेकाबू करती है। इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये वो मैं है जो मेरी दिल की चाहत होती है, जो कि खुदगर्जी में शामिल हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इज़्ज़त दी जाए, मेरी बात मानी जाए, मुझे हर अच्छी चीज़ मिले और पहले मिले। वो तमाम सहूलतें, वो तमाम आसाइशें मैं अपने लिए पहले चाहता हूँ, और दर हकीकत यही चाहत है जो मेरे नफ्स को बेकाबू करती है। तो मुझे अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए अपनी इस मैं को ख़त्म करना पड़ेगा और उस हकीकी मैं की तलाश करनी पड़ेगी जो अबदी और लाफानी है, जो मुझे इस ज़िंदगी में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी मेरी मैं वो काम आएगी। तब जाके वो मैं मेरी हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत को पूरा कर देगी। अगर मैं इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कामयाब हो जाता हूँ, अपने नफ्स पर काबू पा लेता हूँ, तो आखिरत में मेरे लिए अच्छाइयाँ और भलाइयाँ ऐसी मौजूद हैं जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिन्हें अल्लाह ने मेरे लिए रखा है, मेरे लिए बनाया है, कि मैं उसके अहकामात की ताबेदारी करते हुए अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी को गुजार सकूं और उस पर अमल करते हुए अपनी आखिरत को कामयाब बना सकूं। तो अपनी नफ्स को मारने के लिए, अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए मुझे ईसार सीखना होगा, हमदर्दी सीखनी होगी कि सिर्फ मेरी ज़ात ही अहम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जितने भी दिल बनाए हैं, जितने भी मखलूक को तख्लीक किया है, और ख़ास तौर पर अशरफुल मखलूक़ात इंसान को, उसके हर दिल के अंदर, हर इंसान के दिल के अंदर चाहतें मौजूद होती हैं, ज़रूरतें मौजूद होती हैं, ख्वाहिशें मौजूद होती हैं। अब जबकि मैं सबसे पहले अपने लिए चाहता हूँ तो मुझे अगर अपने नफ्स पर काबू पाना है तो मेरी चाहत जो है अव्वल नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहूँ कि पहले मेरे वो रिश्ते मुस्तफ़ीद हो सकें
جو میرے بہت ہی حقیقی رشتے ہیں، میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میری بہن، میری بیوی، میری بچے، پہلے یہ، بعد میں تب جا کے نفس میرے قابو میں آنا شروع ہوگا۔ اللہ مجھے حکم دیتا ہے اپنے فرائض کو ادا کرنے کا، میں اپنے فرائض کو ادا کرتا ہوں صرف یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ در حقیقت مجھے ان فرضوں کو جو اللہ نے میرے اوپر فرض کیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی تابعداری کرنی ہے، اللہ سے قربت اور قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کا تصور میرے شعوری طور پر میرے ساتھ موجود ہو کہ میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو جانچ رہا ہے۔ تو مجھے چاہیے کہ وہ فرائض، وہ حقوق جو اس نے مجھ پر ادا رکھے ہیں، فرض کیے ہیں، ان کو میں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، نیک نیتی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ادا کروں، تب جا کے میرا نفس کنٹرول ہوگا۔ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کا کہا گیا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو، کہ انہیں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنی اس فرض کو کس طریقے سے ادا کروں۔ میرا نفس کہتا ہے کہ تیری نماز جو ہے نا فرض ادا کرنے سے ہو جاتی ہے، سنتوں کو چھوڑ دے، نفلوں کو چھوڑ دے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ نفل ہیں، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، پڑھے گا تو اجر ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ در حقیقت یہ میرا نفس ہے جو مجھے کہتا ہے کہ تو نے اپنے فرض کو ادا کر دیا، لیکن مجھے اللہ سے اگر محبت کرنی ہے، کیونکہ وہ رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو اس نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان فرائض کو میں پوری طور پر، حقیقی طور پر ادا کروں اور مکمل طور پر ادا کروں۔ اللہ کہتا ہے کہ فرائض کے علاوہ جو لوگ نفل کے ذریعے میری عبادت کرتے ہیں، میں ان کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، میں ان کی جو ہر چیز کے اندر میں آ جاتا ہوں، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا، ان کا سننا، ان کا چلنا، ان کا کام کرنا، تمام چیزوں کے اندر میری رضا اور میں شامل ہو جاتا ہوں۔ نوافل کی کثرت سے ہم اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے دوست بن سکتے ہیں، اس کے ولی بن سکتے ہیں، اس کے حبیب بن سکتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب میں اپنے نفس پر کنٹرول کر سکوں اور جیسا وہ چاہتا ہے اس کی تابعداری کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کر سکوں۔ تو میرے بھائیوں، جب میں اپنے نفس پر قابو پا لوں گا تو مجھے وہ طاقت میرا رب مجھے دے گا جو خدا نے ہر روح کے اندر رکھی ہے، اچھائی کی، بھلائی کی، سچائی کی طاقتیں وہ میرے اندر جاری کر دے گا اور میں بھی جیت جاؤں گا، فتح مند ہو جاؤں گا۔ در حقیقت یہ زندگی کی مشکلات نہیں جن پر مجھے غالب آنا ہے، بلکہ میری اپنی خود غرضیاں ہیں جن پر مجھے کنٹرول کرنا ہے۔ میری لڑائی مجھ سے ہے، میری لڑائی اپنے آپ سے ہے، میری لڑائی میرے نفس سے ہے۔ اگر میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں جیت جاؤں گا، فتح بن جاؤں گا۔ یہی آج کے غور و فکر کی جو ہے پیغام ہے، اور اس کی جو پہلی دعا ہے کہ میں خدا کی تابعداری کر سکوں، اس کے ساتھ چلوں، اس کی بات سنوں۔ یہ دعا ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ میں خدا کی تابعداری کر سکوں، تابعداری ایسی کہ جس سے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے ساتھ چلوں۔ ہم اس کا کوئی شبیہ نہیں پیش کر سکتے، صرف ہم شعوری طور پر اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور جو احکامات اس نے دیے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ کو محسوس کر سکتے ہیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دعا جو ہمیں بتا رہی ہے کہ میں اپنی خود غرضی پر غلبہ پانے کے لیے جدوجہد کروں۔ خود غرضی نفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے،
تو میں وہ جدوجہد کروں گا کہ جس کے ذریعے میں اپنے نفس پر قابو پا سکوں۔ یہی آج کی غور و فکر کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اس حقیقی اور ابدی اور لافانی میں کو بنانا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ میرے میں جو ہے وہ آخرت میں میرے کام آئے گی۔ میری ہر خواہش کو میرا اللہ فوری طور پر پورا کر دے گا۔ میں جو چاہوں گا وہ پورا ہو جائے گا۔ میں جو چیز مانگوں گا وہ میرے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ یہ تبھی ممکن ہے میرے بھائیوں کہ میں اللہ کی تابعداری کر سکوں، اس کے احکامات پر عمل کر سکوں اور اپنی زندگی کو کامیاب بناتے ہوئے آخرت کو بھی کامیاب کر لوں، تاکہ میں فتح مند ہو جاؤں، میں جیت جاؤں۔ یہی آج کی غور و فکر کا پیغام ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کی آج کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔